الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کی جانب سے منزل حج تک کا 14واں پڑاؤ لے کر حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے مسلسل اسباب وہ احرام ہی کے متعلق چلے آ رہے ہیں۔ احرام کی حقیقت، احرام کی تیاری، احرام کے ممنوعات اور احرام میں کون سی باتیں مکروہ ہیں۔ اس کے بعد وہ باتیں جو احرام کی حالت میں کرنا جائز ہیں، ان سب کو سیکھنے کے بعد احرام کے متعلق ہمارا یہ آخری سبق ہے کہ احرام کے متعلق عام طور پر جو بعض ایسی غلط باتیں مشہور ہیں جس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں، عوام نے اپنی طور پر اس کو لازم یا فرض کر دیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ایک شرعی کام کر رہے ہیں، تو ان غلط فہمیوں کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا حج مبرور اور مقبول ہو سکے اور خدا نخواستہ ہم پر دم یا ایسے کوئی جرمانہ وغیرہ بھی نہ آ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک صحیح طریقے سے سنت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کر سکے۔ تو ان غلط فہمیوں کا جاننا اور ان سے بچنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو آج کا سبق بہت اہم ہے، اس کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے بات تو ہم بار بار عرض کر چکے کہ احرام ان چادروں کا نام نہیں جو چادریں ہم مرد حضرات لپیٹتے ہیں، بلکہ احرام اصل میں نیت اور تلبیہ کا نام ہے۔ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے سے جو پابندیاں انسان پر لازم ہوتی ہیں ان کو احرام کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک آدمی نے گھر میں یا ہوٹل میں یا ایئرپورٹ پر غسل کر کے احرام کی چادریں لپیٹ لی، لیکن ابھی تک اس نے نیت نہیں کی اور یقیناً نیت اس نے بعد میں کرنی ہے، تو نیت سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھنا یہ احرام کی چادروں کے بعد سنت ہے اور نیت کرنے سے پہلے۔ تو چونکہ یہ 2 رکعت نوافل نیت کرنے سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں، تو اس میں چونکہ ابھی احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوئی، لہٰذا مرد حضرات ٹوپی پہن کر اور سر ڈانپ کر یہ 2 رکعت نوافل ادا کریں گے۔ ان نوافل کے ادا کرنے کے بعد جہاز میں یا میقات پر نیت کرنے کے بعد سر سے ٹوپی ہٹا لی جائے گی، اور اس کے بعد جتنی بھی نمازیں ادا کی جائیں گی حالت احرام میں، تو اس میں سر ڈھانکنا وہ ممنوع ہے، نماز کے دوران بھی اور نماز کے علاوہ بھی۔ تو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک دوسری عادت بعض لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ حالت احرام میں استباح کر لیتے ہیں مسلسل، حالانکہ استباح یعنی داہنے بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر چادر ڈالنا اور دائیں کندھے کو کھلا رکھنا، جس کو استباح کہتے ہیں، یہ صرف طواف کے دوران کیا جائے گا۔ لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دوران طواف اگر نماز کا وقت آ گیا اور آپ کو طواف روک کر نماز پڑھنی ہے، تو نماز کے دوران آپ نے اپنے کندھے کو دوبارہ چھپا لینا ہے اور یہ استباح کے عمل کو ترک کر دینا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب دوبارہ آپ اپنے طواف کو جاری رکھیں گے تو اس میں اثر نو استباح کر لیں گے، لیکن نماز کے دوران کندھا کھلا رکھنا یہ مکروہ ہے، اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہم بار بار اس کی پہلے بھی وضاحت کر چکے کہ حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا یہ منع ہے، لیکن اس کی ہم نے وضاحت کی تھی کہ سلا ہوا کپڑا پہننے سے کیا مراد ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ بدن کی ہیئت اور ساخت پر سلا ہوا کپڑا، جس میں آستین ہو اور گریبان ہو وغیرہ وغیرہ، تو ایسا کپڑا پہننا یہ ممنوع ہے۔ اب ایک انسان ہے، ہر قسم کے حالات ہوتے ہیں، ہر قسم کے انسان ہوتے ہیں، ہر جگہ ایک جیسے حالات نہیں ہوتے۔ ایک انسان کے پاس جو نیچے تہبند کی چادر ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کو میں لپیٹوں تو میرا سطر پوری طرح نہیں دبے گا اور میرا سطر کھلا رہ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ 2 چادروں کو جوڑ کر اس کو سلا لے تاکہ اس کی چادر بڑی ہو جائے اور وہ مکمل ساتر ہو جائے، اس کے سطر کو چھپا لے، تو یہ بالکل جائز ہے اور یہ سلائی ممنوع سلائی میں نہیں آتی۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ افضل تو ایسی چادر ہے کہ جو بڑی بھی ہو، اس میں سلائی بھی نہ ہو اور اس کی سطر کو ڈھانپ لے، لیکن انسان
مجبور ہے، ضعیف ہے، ایسے حالات آ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر اس پہ سلائی کرنی پڑ جائے تو وہ ناجائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک بہت بڑی غلط فہمی میں عام طور پر لوگ مبتلا ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ جعفریہ میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر بدن سے خون نکل جائے حالت احرام میں تو دم واجب ہوتا ہے۔ وہاں سے ہمارے لوگوں میں بھی یہ بات پھیل گئی کہ حالت احرام میں خون نکلنے سے دم لازم ہوتا ہے۔ ہماری فقہ میں ایسی کوئی بات نہیں، نہ احناف، نہ شوافی، نہ حنابلہ اور نہ موالک رحمہ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ حالت احرام میں بدن سے خون نکلنے سے دم ہرگز لازم نہیں ہوتا، اور البتہ یہ ہے کہ اگر خون نکل گیا اور اپنی جگہ سے وہ بہہ گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور طواف وغیرہ کے لیے وضو کی شرط ہے، تو اس کا تو خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس صورت میں دم ہرگز واجب نہیں ہوتا، تو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ہم نے بار بار اپنے اسباق میں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ حالت احرام میں اگر خارج کی ضرورت ہو جائے تو خارج کرنا ممنوع نہیں ہے۔ عام طور پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام کی چادریں لپیٹنے اور احرام کی نیت کرنے کے بعد بدن پر خارج کرنا بالکل ناجائز ہے۔ نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں۔ آپ ہلکے سے اپنی بدن پر بالوں میں، داڑھی میں خارج کر سکتے ہیں، بدن کے کسی اور حصے پر بھی، البتہ اس بات کا خیال رہے کہ بدن کا کوئی بال نہ ٹوٹے، اور اگر بالفرض ایک دو بال ٹوٹ بھی گئے تو ایک دو ریال صدقہ کرنا اس کا بدلہ ہو سکتا ہے، تو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر روشنی ایک سبق کچھ اسباق پہلے بھی ڈالی گئی تھی۔ اسی طرح مرد حضرات ایک اور بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور اس کی وجہ سے احرام ہم لوگوں کو بہت بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیت کر لی، احرام کی چادریں لپیٹ لی، تو اب یہ احرام کا لباس، احرام کی یہ چادریں دن رات مستقل بدن کے ساتھ ٹچ ہونا اور اس کا پہنے رکھنا وہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی چادر اپنی بدن سے ہٹا دی تو اس کا یا تو احرام ٹوٹ جائے گا خدا نخواستہ، اور یا اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ لازم ہو جائے گا، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ہم بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ جو دو چادریں ہیں یہ احرام نہیں ہے، بلکہ احرام کی چادریں ہیں۔ ضرورت کے وقت اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹانا، اور اس کو کسی وجہ سے اگر چادریں بالکل تبدیل کرنی پڑے تو اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے، خصوصاً واش روم استعمال کرتے ہوئے کچھ ہمیں شک ہوتا ہے کہ کہیں ہماری چادریں ناپاک نہ ہو جائیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چادریں ہٹانا تو جائز نہیں، تو وہ وہاں ناپاکی کا بھی ڈر ہوتا ہے، یہاں ہٹانے سے بھی ڈرتے ہیں، تو ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر واش روم میں استعمال کرتے وقت بالکل چادریں ہٹا دی جائیں اور واش روم سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اس کو لپیٹ لیا جائے۔ اسی طرح وضو میں بعض مرتبہ کھڑے ہو کر وہاں پر کچھ ایسے حالات آتے ہیں کہ کھڑے ہو کر وضو کرنا پڑتا ہے، تو اوپر والی چادر کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو آپ ہٹا کر اپنا وضو کر لیں اور دوبارہ سے اس کو پہن لیں۔ اسی طرح آپ کمرے میں پہنچ گئے، سب اپنے ساتھی ہیں، کوئی نہ محرم یا مستورات نہیں ہے، اور گرمی یا کسی وجہ سے آپ تھوڑی دیر چادر کو ہٹانا چاہیں تو بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ اس سے آگے دو تین باتیں ہماری بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے یہ بہت ضروری ہے ان باتوں کا سمجھنا، کیونکہ یہ غلط فہمیاں بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض خواتین کے مخصوص ایام شروع ہوتے ہیں اور حج یا عمرے کا سفر کا مرحلہ پیش آ جاتا ہے، اب کل یا آج روانگی ہے اور اس دوران وہ قدرتی سائیکل بھی شروع ہو گیا، تو ایسی حالت میں وہ بہت پریشان ہوتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم احرام شروع نہیں کر سکتی، حالانکہ یہ ایک لا علمی ہے۔ اس حالت میں بھی مستورات کے لیے حکم یہ ہے کہ میقات سے پہلے پہلے انہوں نے نیت بھی کرنی ہے اور تلبیہ بھی پڑھنا ہے۔ احرام شروع کرنا انہی دو چیزوں کا نام ہے، اور یہ نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا ان کے لیے لازم اور ضروری اور فرض کے درجے میں ہے۔ البتہ چونکہ احرام سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل ہیں، تو اس حالت میں چونکہ ان کے لیے نوافل پڑھنا جائز نہیں، تو وہ نوافل نہیں پڑھیں گی،
ہاں احرام کی تیاری میں جب ہم نے پڑھا کہ نیت کرنے سے پہلے غسل، تو غسل بھی کر لیں، نوافل نہ پڑھے اور بس بغیر نوافل پڑھے وہ نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے۔ اس کے بعد جب مکہ مکرمہ پہنچ جائے، اپنے بلڈنگ اور ہوٹل میں رہے، ذکر اذکار کرتی رہیں، دعائیں مانگتی رہیں، حرم شریف کے صحن تک جا سکتی ہیں لیکن مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ پاک صاف ہونے کے بعد اپنے ہوٹل میں ہی غسل کر کے سادہ پانی سے مراد یہ کہ اس میں شیمپو اور صابن کا استعمال نہ کرے، اور پھر پاک صاف ہو کر اپنے عمرے کے افعال ادا کر دے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ انہوں نے میقات سے پہلے نیت اور تلبیہ نہ کی تو ان کے اوپر دم آنے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح بعض ہماری بہنوں کو ہو سکتا ہے کہ حج کے افعال کرنے سے پہلے یہ مخصوص ایام شروع ہو جائے، تو اس میں بھی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ یہ اپنی سعادت مندی سمجھ لیں کہ انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پوری کرنے کا موقع مل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے بیماری شروع ہو گئی اور انہوں نے اسی بیماری میں حج کا احرام باندھا۔ تو حج کے تو تمام افعال وہ ان مخصوص ایام میں کرنا بالکل جائز ہے۔ وہ مینا جا سکتی ہیں، مینا میں قیام کر سکتی ہیں، اس کے لیے پاکی کی کوئی شرط نہیں۔ حج کا سب سے بڑا فرض وقوف عرفہ ہے، وقوف عرفہ کے لیے کسی قسم کی پاکی کی شرط نہیں ہے۔ مزدلفہ میں قیام، اس کے لیے پاکی کی شرط نہیں۔ اسی طرح شیطان کو کنکر مارنا جس کو رمی کہتے ہیں، اس کے لیے بھی کسی قسم کی پاکی کی شرط نہیں۔ اسی طرح قربانی کے لیے، قصر کے لیے، ان تمام افعال کے لیے کسی قسم کی پاکی کی شرط نہیں۔ یہ تمام افعال وہ کر سکتی ہیں اور ان کے اجر میں ذرا برابر بھی انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی۔ البتہ صرف حج کا آخری فرض جو طواف زیارت ہے وہ اس حالت میں ممنوع ہے۔ اب وہ 12 کی مغرب تک کرنا واجب تو ہے، لیکن ایسی خواتین کے لیے اس وقت کی پابندی بھی شریعت نے اٹھا لی ہے۔ جب وہ پاک ہو جائے، صاف ستھرا غسل کر لے سادہ پانی سے، پھر عرض کر رہا ہوں یعنی شیمپو اور صابن کے استعمال کے بغیر، اور پھر طواف زیارت اور سعی کر لے، اور اس طرح ان کے حج کے تمام افعال پورے ہو جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم غلطی جو خواتین اور ہماری بہنوں ماؤں سے کبھی کبھی سرزد ہو جاتی ہیں، وہ بہت اہم ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان سے روانگی یا اپنے وطن سے روانگی کے وقت خواتین وہ پاک ہوتی ہیں یا ناپاک ہوتی ہیں، اور وہ میقات سے پہلے وہ نیت کر کے مکہ مکرمہ پہنچ جاتی ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تو میقات سے پہلے وہ پاک ہوتی ہیں، مکہ پہنچ کر ان کو بیماری شروع ہو جاتی ہے، یا مثال کے طور پر یہاں سے ہی بیماری ہوتی ہے اور وہ میقات سے پہلے نیت کر کے مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتی ہیں۔ اب انہوں نے لازماً انتظار کرنا ہوتا ہے۔ انتظار کرنے کے بعد جب وہ پاک ہوتی ہیں تو ان کو بعض خواتین اس بات کی تلقین کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے میقات سے تو نیت کی تھی لیکن آپ ناپاک تھی، اب آپ ایسے کریں کہ دوبارہ مسجد عائشہ یعنی تنعیم جائیں اور وہاں سے دوبارہ عمرے کی نیت کر کے آ جائیں۔ تو یہ ایک انتہائی سنگین غلطی ہے، اس سے لازماً اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ انہوں نے جب میقات سے نیت کر لی تو یہ بدستور احرام ہی کی حالت میں ہے۔ جب تک یہ عمرے کے افعال ادا نہ کرے تو یہ احرام سے فارغ نہیں ہوتی۔ اب اگر انہوں نے ایسا کیا خدا نخواستہ کہ پہلا احرام موجود ہے اور یہ دوبارہ جا کر میقات سے یہ مسجد عائشہ جا کر احرام باندھ دیں گے، تو یہ ایسا سمجھا جائے گا کہ ایک عمرے کی نیت کر کے اس نے اس کے اوپر دوسرے عمرے کی نیت کر دی۔ تو شریعت نے اس سے سختی سے منع کیا ہے، ایک عمرہ پورا کر لیا جائے اس کے بعد دوسرے عمرے کی نیت کی جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی بہن سے ایسی غلطی ہو گئی کہ وہ جا کر اس نے دوبارہ مسجد عائشہ سے ایک اور عمرے کی نیت کر لی، تو شریعت میں اس کو کہتے ہیں تداخل عمرتین، یعنی دو عمروں کو ایک دوسرے کے اندر گھسا دینا۔ تو ایسی صورت میں شریعت کا اس کو حکم یہ ہے کہ یہ ایک عمرے کو توڑ دے اور دوسرے عمرے کو اور پہلے عمرے کو ادا کر لے۔
اب عمرہ تو وہ ادا کر لے گی پہلا عمرہ اور دوسرا عمرہ توڑ لے گی، لیکن اس عمرے کے توڑنے کی وجہ سے، اس کے احرام کو توڑنے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک دم بھی آ گیا اور اس عمرے کی قضا بھی لازم آ گئی جو عمرہ اس نے توڑ دیا ہے۔ تو اس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ بالکل ہرگز مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہوٹل ہی سے پاک صاف ہو کر اپنے عمرے کے افعال کو پورا کریں۔ اس کے بعد جو ایک اور غلطی خواتین سے ہوتی ہے اور جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، بہرحال اس کے بارے میں ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں، جیسے مرد حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ دو چادریں جو ہم نے لپیٹی ہیں یہ احرام کی چادریں، تو یہ ہمارا اس کا ہٹانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ ایسے ہی خواتین جو ایک خاص کاف یا رومال اپنے سر پر باندھتی ہیں تو وہ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارا احرام ہے، حالانکہ عورتوں کے لیے تو کوئی مخصوص کپڑا احرام کا نہیں ہے۔ اب وہ ان کو یہ تلقین کی جاتی ہے اور یہاں کی مستورات ان کو یہ کہتی ہیں سختی سے کہ اس چادر کو اور اس سکارف کو اور اس دوپٹے کو بالکل ہٹانا نہیں ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ اس کو بالکل نہیں ہٹاتی اور وضو کے دوران اس کے اوپر مسح کرتی ہیں، حالانکہ مسح کرنا وہ سر کے اوپر فرض ہے نہ کہ دوپٹے کے اوپر۔ تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ تری ان کے بالوں تک نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ہوتا، ان کی نماز نہیں ہوتی، اور نماز کے ساتھ ساتھ طواف کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کر طواف کرے۔ تو اگر وہ بغیر وضو کے طواف کرے گا تو طواف بھی نہیں ہوگا، یا اور بے وضو طواف کرنے کی وجہ سے دم واجب ہوگا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وضو کے وقت بالکل اس کو ہٹا کر سر کے بالوں کے اوپر مسح کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بارے میں بھی تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جتنا حصہ چہرے کا وضو میں دھونا وہ واجب اور فرض کے درجے میں ہے، تو حالت احرام میں اتنے ہی حصے چہرے کا وہ اس کے ساتھ چادر کا نہ لگنا بھی فرض اور واجب کے درجے میں ہے۔ تو بعض مرتبہ یہ جو انہوں نے یہ احرام باندھا ہوتا ہے، یہ اسکارف باندھا ہوتا ہے، تو اس کپڑے سے ان کی پیشانی کا کچھ حصہ چھپ جاتا ہے، حالانکہ اس کا چھپانا کپڑے میں جائز نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ کپڑے کا ٹچ کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں ان کو بھی بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان غلط فہمیوں کے بارے میں بہت غور سے سمجھنے کی اور ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ ہماری سب بھائی اور بہنوں کو اور ہمارے ساتھیوں کو ان باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان غلطیوں اور کوتاہیوں سے بچائے اور ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے حج کو مبرور اور مقبول بنا دے اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔